یہ دو خاص نشانیاں ظاہر کرتی ہے اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ السلام علیکم دوستو، انسان کو کبھی کبھی زندگی کے تکلیفوں والے دور سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب ہم ان تکلیفوں کو سہنے کے لیے صبر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نا، تب اللہ کی نظر کرم ہم پر ہوتی ہے اور اللہ ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں نیا راستہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ راز سمجھ میں نہیں آیا کرتے کہ اللہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہم ہر وقت ان کے رحم و کرم کے اوپر ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ خاص نشانیاں اور اشاروں کو، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے خاص ہونے والی ہے۔ ان میں سب سے پہلی اور کھلی ہوئی نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں اللہ نے سمندر کو پھاڑ دیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے یعنی بنی اسرائیل کو بچایا جا سکے، اور فرعون اور ان کے لشکر کو اسی سمندر کے اندر ڈبو دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ تمہارا رب اللہ پل پل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگرانی کر رہا تھا، اور آخر میں تمہارے رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی دے کر اپنی رحمتوں سے نواز دیا۔ ایسے ہی دوسری خاص نشانی حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی میں بھی غور کر لے۔ جب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک جہاز بنانے کا حکم دیا تھا، جبکہ آس پاس کوئی پانی نہیں تھا، جہاز خشکی کے اندر بن رہا تھا، اور وہ جہاز اللہ کے حکم پر اور فرشتوں کی نگرانی میں بن رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ تمہارا رب کی خاص نگرانی اپنے بندوں کے لیے ہوتی ہے، اور اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنے منصوبوں کے تحت کام لیتا ہے۔ اللہ ان کے لیے ساری راہیں ہموار کر دیتا ہے، اور تمہارے رب کا وعدہ ہے جس طرح اس نے اپنے خاص بندوں کی مدد کی ہے، ویسے ہی وہ ہر ایمان والے کی مدد کرے گا، بشرطے کہ یقین پختہ ہو۔ جان رکھو تمہارا رب کہانیاں انہی کی پلٹتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ جب کبھی بھی تمہاری امید ٹوٹنے لگے تو یہ سبق ضرور یاد کر لینا۔ میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے، ہم تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا دیکھ رہے ہیں۔ جان رکھو اللہ تمہارے لیے کب راستے کھولتا ہے، تمہاری دعاؤں کے اوپر کب راضی ہوتا ہے۔ تو سنو، جب تم اللہ پر کامل یقین کرنے لگتے ہو، تب اللہ تمہارے لیے یہ چھوٹے چھوٹے ذریعے، سبب اور وسیلے بناتا ہے، اور یہی وسیلے آخر کار تمہیں قبولیت کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ پتہ ہے جب تم خود کو پریشان کرنے والی تمام چیزوں کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دیتے ہو نا، تو وہ تمہیں ہرگز مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ تمہارا رب بہت زیادہ دینے والا ہے۔ تم دیکھنا وہ عنقریب تمہاری زندگی کو خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا، جس کی دعائیں تم اللہ سے بار بار مانگ رہے ہو۔ میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے، بڑی ہی عظیم اور بابرکت والی ذات ہے وہ، جس کا ایک قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، اور وہ بڑی زبردست طاقت کا مالک ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر کچھ ناممکن لگ رہا ہو اور ہر چیز اس کام کے خلاف ہو رہی ہو، لیکن اللہ اس کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا نا، جو کتنے سالوں کے بعد حقیقت ہوا۔ وہ خواب تو خوبصورت تھا، مگر اس کی تعبیر نہ جانے کتنی تکلیفوں اور شدید صبر کے بعد ان کو ملی تھی۔ تم نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، تم بھی فی الحال تکلیفوں سے گزر رہے ہو، لیکن یقین رکھو تمہارا رب بھی وہی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا رب ہے، جو سب علم والوں سے بڑھ کر ایک علم والا ہے، علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ تمہیں پتہ ہے جب بات ناممکن پر آ کر رک جاتی ہے نا، تب میرا رب کہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، ان قریب تمہارا رب تمہارے لیے خوشیوں کی انگنت راہیں ہموار کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب سے راضی ہو، اللہ آپ سب کو کامیاب کرے۔ جزاک اللہ خیر۔